میرے دوستوں بزرگوں، آج آپ کے سامنے میں سورہ نصر کا ایک ایسا ختم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو 17 دن تک مسلسل روزانہ کیا بلا ناغہ، تو انشاءاللہ آپ کے دل میں جتنے بھی دلی مرادیں ہوں گی وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پوری ہوں گی۔ علماء کرام نے اس پہ بہت زیادہ تحقیق کی ہے۔ اس صورت کی شان نزول میں جو ہے یہ بات شامل ہے کہ جو اس کا اس طریقے سے کوئی ختم کرے گا، علماء کرام نے بڑی تحقیق کے بعد یہ بات اخذ کی ہے کہ جو اس طریقے سے اس ختم کو کرے گا، انشاءاللہ اس کی ہر قسم کی جائز جو حاجات ہوں گی وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اپنی غیب کے خزانوں کو پورا فرمائے گا۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے سورہ نصر کا ایک وہ شان نزول بیان کر رہا ہوں کہ جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کا جو شان نزول ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیماری کی حالت میں تھے۔ تو جب یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ ابھی جو تکلیف کے دن تھے وہ گزر چکے ہیں، اور ابھی جو مسلمان ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو تکالیف برداشت کی تھی، اس کے بعد اللہ نے آسانی فرمائی کہ ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پورے عرب سے کیا پورے دنیا سے لوگ جو ہے نا اسلام کی آغوش میں آئیں گے اور وہ مسلمان ہوں گے، اور فوج در فوج جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہوں گے اور لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے اس سورت کے نازل ہونے پہ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ایک ہستی وہ تھی جس کا نام تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو وہ زار و قطار رونے لگے، اور انہوں نے جو ہے نا ان کے چہرے مبارک کے اوپر ان کی جو داڑھی مبارک تھی، ان کا جو چہرہ مبارک تھا، وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ تو دوسرے صحابہ کرام نے جو ہے ان سے پوچھا، اللہ نے ان کو ایسی بردباری اور ایسی سمجھ عطا کی تھی کہ جب یہ جو ہے نا سورت نازل ہوئی تو باقی صحابہ کرام جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ابوبکر سے وہ مغموم ہو گئے۔ خوش بھی ہوئے اس صورت نازل ہوئی لیکن اس کے ساتھ مغموم ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا ہوا کہ آپ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بڑے مغموم دکھائی دیتے ہیں، خفا دکھائی دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بشارتیں دی ہے وہ بڑی حیران کن ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، یعنی نبوت کا جو کام تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اپنی تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جو آدمی اس دنیا میں کسی بھی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے تو جب وہ کام تکمیل تک پہنچتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی واپسی شروع ہوتی ہے۔ تو ابھی اس صورت میں جو ہے نا اللہ تبارک میں جو روتا ہوں اس بات میں خوشی تو ہے کہ مسلمانوں نے اللہ نے جو ہے نا اللہ نے نصر جو ہے نا نصرت سے ہے، مدد سے ہے، کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی تائید سے، غیبی سے اللہ نے مسلمانوں کے اوپر وہ دن لائے کہ بڑی تکالیف کے بعد جو ہے نا اللہ نے پورے عرب میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا، اور جو ہے نا یہ شروعات تھی پورے دنیا میں دین اسلام کو پھیلنے کے لیے۔ لیکن جس شخصیت کے ذریعے یہ دین اسلام کو پھیلا گیا یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو ہے نا یہ ان کی واپسی ہے۔ اور ایک دفعہ یہ سورت نازل ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نا ان کو بلایا، تو ان سے جو ہے نا فرمانے لگے کہ میری بیٹی یہ جو سورت نازل ہوئی ہے ابھی اس کے بعد جو ہے میرے دنیا سے ابھی جانا جو ہے نا بہت قریب ہو گیا ہے۔ تو اس پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ رونے لگ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا سرگوشی کے انداز میں ان کو جو ہے قریب کیا اور ان کے کان میں جو ہے نا فرما دیا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے جو ہے نا مجھ سے ملاقات کرنے والی آپ ہوں گی۔ تو اس پہ جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جو ہے نا وہ خوش ہو گئے اور مسکرائی۔
تو پھر بعد میں ان سے جو ہے نا دوسرے جو ہے نا ازواج مطہرات نے جو ہے نا پوچھا تو انہوں نے جو ہے نا یہ دونوں باتیں بتائی کہ میں روئی اس بات پہ تھی کہ بابا جان نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ فرما دیا تھا کہ ابھی اس دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اور جو ہے نا اس کے چند دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے نا دار الفنا کی طرف جو ہے نا تشریف لے گئے. اور اس کے ان کے خاندان میں سب سے پہلے حضور علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس شخصیت کا جو ہے نا جو انتقال ہوا تھا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے بہت چند دنوں کے بعد جو ہے نا ان کا بھی اس دنیا سے وصال ہو گیا اور وہ بھی اس دنیا سے جو ہے نا دار البقاء کی طرف جو ہے نا دار الفنا سے دار البقاء کی طرف تشریف لے گئی. تو میرے دوستوں بزرگوں اس صورت کا شان نزول بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے نا اللہ نے نصرت اور فتح کی جو ہے نا خوشخبری سنائی ہے. تو آپ جس کام کے لیے آپ اگر دنیاوی کسی بھی کام کے لیے دنیاوی کوئی آپ کی دلی مراد ہے آخرت میں آپ کچھ چاہتے ہیں اللہ سے کہ آخرت میں مجھے اللہ یہ مرتبہ دے دے, مرنے کے بعد قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو, تو یہ صرف دنیا کے لیے اکثر نہیں ہے بلکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بڑی مفید صورت ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ پورا تمہید باندھنے کا میرا مقصد ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا تھا بلکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانی تھی کہ جو ہے نا اس کا شان نزول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کام کی تکمیل آپ چاہتے ہو کہ میرے کام جو ہے نا آپ کے دل میں کسی بھی چیز کی کوئی بھی مراد ہو, کسی کے دل میں یہ ہے کہ جی مجھے کوئی نوکری مل جائے, کسی کے دل میں ہے کہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا کوئی گاڑی مل جائے یا کوئی بنگلہ مل جائے یا کوئی جو ہے نا روزگار مل جائے یا کہیں باہر جانے کا اس کو موڈ ہو رہا ہے یا کوئی شادی کرنے کا ہے, کسی لڑکے کا لڑکی کی پسند ہے, جو بھی معاملات ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو عمل آج میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں یہ عمل اگر آپ کریں گے اس کو ذہن ضروری جو ہے نا ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ یہ جو صورت ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے, اگر اس کے مطابق آپ ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی تو 17 دن میں ایک مرتبہ آپ نے ختم کرنا ہے. کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت وضو کی حالت میں جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ عمل کریں گے تو آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دلی مراد پوری ہوئی. تو ختم شریف کا طریقہ ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. نماز میں جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آخری رکعت میں تو وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ. پھر آپ نے 123 مرتبہ 123 ٹائمز 123 مرتبہ آپ نے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. یہ سورت آپ نے پھر تلاوت کرنی ہے 123 مرتبہ. پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ جو ہے نا پھر جو ہے نا اپنے درود ابراہیمی پڑھ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کے جو ہے نا دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 17 دن کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا اگر یقین اللہ کی ذات میں محکم ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے صدقے جو یہ صورت اللہ نے ہمیں نازل کی ہے ہمارے اوپر جو ہے نا اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے, انشاءاللہ 17 دن میں آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ملاقات, تب تک اللہ اپنے زمان میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.